5 فوجی افسران نے استعفے دے دیے ہیں. چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے لیکن چیف جسٹس نے ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا. علی امین گنڈا پور صاحب پہلے تھوڑی دیر خاموش ہوئے, پھر مسکرائے, ہم تو اس سے کبھی ملیں گے نہیں, تو اس کی ماں کی, اس کی بہن کی, آپ جو مرضی اس کو گالی دیں. بڑی زوم آنے قسم کی یہ گفتگو تھی. فواد چودھری عمران خان سے ملاقات کے بعد باضابطہ پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل سے جب سے شیریار آفریدی صاحب کا بیان آیا ہے کہ جناب ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے بعد کافی حد تک تنقید کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر کہ جناب 1 سال ہونے لگا ہے 9 مئی کو, اور 1 سال کے بعد یہ ہم نے سننے کو ملنا تھا کہ جناب ہم لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. خیر, اس پہ بھی بات کریں گے, کچھ اور خبریں بھی ہیں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو چینل پسند آئے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اور چیز ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک بہت ہی بزرگ ویور تھے, ہمارے سبسکرائبر بھی تھے اور میرے دور کے جاننے والے تھے, ظہور احمد صاحب. ان کا کل رات کو انتقال ہو گیا, اور میں ان کا ذکر ایکچولی اس وجہ سے کر رہا ہوں خاص طور پہ کہ وہ مجھے جب بھی ملتے تھے, چاہے وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ہو, جب بھی میری کبھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ میرا ایک ویلاگ وہ میرے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے اس ویلاگ میں یہ دیکھا تھا, تمہارے اس ویلاگ میں میں نے یہ چیز دیکھی تھی, تم نے وہ جو چیز کہی تھی مجھے اس سے اختلاف ہے, تم نے وہ جو چیز کہی تھی وہ مجھے بہت پسند ہے. کل رات کو ان کا انتقال ہو گیا, اور میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے تمام فالوور سے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارا ایک سبسکرائبر, ہمارا ایک ویور جو ہے وہ کم ہو گئے, لیکن مجھے دل میں بہت دکھ اور افسوس ہے کیونکہ وہ میرے بڑوں کی طرح تھے, اور وہ میرا ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا, لیکن ایک والد کی طرح ہمیشہ اس شفقت کا ہاتھ جو ہے انہوں نے میرے سر پہ رکھا. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی فیملی کی طرح ہیں, اور وہ بھی میرے فیملی ممبر کی طرح ہی تھے, تو ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. خبریں شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب سنگاپور سے پاکستان اور یورپ کو ملانے والی فائبر آپٹک کیبل, اس کے بارے میں کل رات کو ہم نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں آپ کو خبر دی تھی. تو اس سلسلے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ کا جو ہے وہ ایک بیان سامنے آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سب مرین کیبل کٹنے سے پی ٹی سی ایل کی ٹریفک متاثر نہیں ہوئی ہے. پی ٹی سی ایل کی جو ٹریفک ہے وہ معمول کے مطابق ہے. کیبل پی ٹی سی ایل کے نیٹ ورک انفراسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے. پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک سروس میں کمی کے بغیر بہترین کام کر رہا ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی جو بھی کیبل وغیرہ کٹی ہے اس سے انٹرنیٹ ٹریفک پہ ہماری فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ پاکستانی صارفین کو جو ہے براؤزنگ کرنے میں کل کافی پرابلم ہوئی تھی. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو سولر کے حوالے سے آئی تھی کہ جن لوگوں نے سولر سسٹمز اپنے گھروں پہ لگائے ہوئے ہیں, حکومت جناب ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے کہ جی 12 KVA سے اوپر جو لوگ ہوں گے ان کو 2,000 روپے فی KVA کے حساب سے 24,000 روپیہ دینا پڑے گا. تو اس سلسلے میں جیو کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ پاور ڈویژن نے سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں کی فی الحال تردید کر دی ہے, اور سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں انہوں نے کہا ہے کوئی صداقت نہیں ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی. سولرائزیشن میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے کے بعد نیا نرخ دینے کی ضرورت ہے. ایسی تجاویز اور ترامیم زیر غور ہیں جن سے غریب کو مزید بوجھ سے بچایا جا سکے. 1.5 سے 2 لاکھ نیٹ میٹرنگ والے صارفین کی سرمایہ کاری کو تحفظ دیں گے. تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ایکچولی اس سلسلے میں پچھلے 1 سال سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ جناب یہ جو سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں پہ یہ بڑے تکلیف دہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو IPPs کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ان کو جو پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس میں سولر والے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بجلی اپنی خود پروڈیوس کر رہے ہیں. تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی اس لیے ہمارے کنزیومر جو ہے نا وہ بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ گھروں پہ سولر لگا رہے ہیں. تو اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے کہ یار سولر والے جڑے نا انہوں نے واپس لے کے آؤ, ان سے یا تو پھر فکس پیسے لیے جائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی کنزیومر سے آپ کس طرح پیسے لے سکتے ہیں جب وہ آپ کی چیز کو استعمال ہی نہیں کر رہا. اگر وہ آپ کی چیز استعمال ہی نہیں کر رہا, فار ایگزامپل ایک آدمی ہے اس کے پاس گاڑی ہے, میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں, تو وہ پورے مہینے میں شاید 2 دفعہ گاڑی نکالتا ہوگا 1 مہینے کے اندر کسی کام سے. بزرگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ گاڑیاں اکثر کھڑی ہی رہتی ہیں. تو آپ وہ جتنا پیٹرول استعمال کرے گا آپ اس کے مطابق ہی اس سے لیں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جان کیونکہ آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے
تو آپ حکومت کو نا پر منتھ اتنے پیسے دیں کیونکہ آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی ایک چیز ہے. پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگوں کو ایکچولی انکریج کرتے رہے کہ آپ سولر لگائیں. اب جب لوگوں نے لگا لیے انہوں نے کہا اوہو یہ تو بہت زیادہ لگ گئے بھائی جان, پیسے لو نکلو پیسے دیں آپ اس طرح. تو میں نے دنیا میں کہیں پہ فی الحال ایسا کوئی طریقہ کار نہیں دیکھا ہوا کہ جہاں پہ رینیوبل انرجی لگانے کے اوپر لوگوں کو ٹیکس کیا جائے کہ جناب آپ پیسے دیں اس کے اوپر. تو فی الحال تو حکومت نے جو ہے کہا جی اس پہ کچھ نہیں ایسا ہو رہا. اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جانے لگے ہیں سعودیہ. یہ خبر تو کئی دن پہلے کی آگے ہوئی تھی, لیکن اتوار کو جو ہے وہ دو دن کے دورے کے اوپر سعودی عرب وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہونی ہے اور عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں وہ شرکت بھی کریں گے. ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ سمیت اعلیٰ وفد جو ہے وہ ان کے ساتھ جا رہا ہے اور تجارت, سرمایہ کاری اقدامات اور سرمایہ کاری کے نئے فریم ورک کے اوپر جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے سعودی انویسٹرز کے ساتھ, اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی میں شامل کر لوں کہ پیر والے دن ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کے اوپر فیصلہ دینے جا رہا ہے, اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے. اب مارکیٹ کے اندر کچھ جگہوں پہ یہ کہا جا رہا ہے جی 0.5% جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا ہے کم ہو جائے, اور کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 1% تک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو جائے. یہی ریزن ہے کہ پچھلے ہفتے کے اندر پوری جب اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ نے بڑی ایک پازیٹیوٹی دیکھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ منڈے کو جب یہ اناؤنسمنٹ آتی ہے تو پھر مارکیٹ کس طرح پرفارم کرتی ہے. سینئر صحافی ہیں ثناء اللہ خان صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے خبر دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی کابینہ کو وزارت دفاع کی جانب سے ایک سمری بھیجی گئی ہے. لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 فوجی افسران نے استعفے دے دیے ہیں. سمری وزارت دفاع کی منظوری سے کابینہ کو بھجوائی گئی ہے. آئندہ 24 گھنٹوں میں اس کی منظوری کا امکان ہے. 1 لیفٹیننٹ کرنل, 2 کیپٹن, 1 سیکنڈ لیفٹیننٹ, 1 لیفٹیننٹ, اس کے علاوہ کچھ ٹیکنالوجی افسر ہیں. 1 مجاہد فورس کا سیکنڈ لیفٹیننٹ بھی استعفیٰ دینے والوں میں شامل ہے. سمری میں استعفے کی وجوہات بیان نہیں کی گئی ہیں, لیکن ان استعفوں کو کور کمانڈر منگلا کے استعفے سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اتنی بڑی فورس میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کور کمانڈر منگلا کے حوالے سے ان کا جو ایک استعفیٰ آیا تھا اس کے بارے میں مختلف جرنلسٹ نے جو رپورٹ کیا اس میں یہ تھا کہ جناب انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی ہوئی تھی جو ٹیپ ہو گئی تھی, ریکارڈ ہو گئی تھی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے, اور اس کے بعد وہ جو ہے ہائی کمانڈ کو پہنچائی گئی, جس کے بعد موسٹ پرابلی شاید ان کو کور کمانڈر منگلا کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ امبیرسنگ سچویشن کافی ہو گئی تھی. تو یہاں پہ جو ہے وہ ثناء اللہ صاحب, یہ جو جرنلسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے, کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی اس کو ان استعفوں کو اس چیز کے ساتھ لنک کر دے. اور میں ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 لیفٹیننٹ کرنل, 2 کیپٹن, یہاں تک جو ہے یہ پھر بھی مطلب کچھ حد تک سینئر پوسٹ ہیں, لیکن 1 سیکنڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ, تو یہ اکثر اوقات جو لوور رینکس کے اندر جو نئے افسر بنے ہوتے ہیں ان کے اندر استعفے ذاتی وجوہات کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, یا تو وہ فوج میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے, یا کچھ اس طرح کی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یا استعفے دے دیتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کا چکر بھی ہو سکتا ہے, ایک بات. اچھا جی, اس کے علاوہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ ایک خبر کافی گرم ہے کہ جناب چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور کوئی 3 سال کا ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ٹینیور ان کا فکس کیا جا رہا ہے, ورنہ وہ اس سال کے اندر, اس سال کے آخر میں تقریباً جا کے ان کا ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ کافی دیر سے خبریں چل رہی ہیں. اچھا, چیف جسٹس عام طور پہ اپنے کیسز کی ہیئرنگز کے دوران جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی, کسی کا ویلاگ, کوئی ٹویٹ یا کوئی ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے کافی خائف نظر آتے ہیں. لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے یہ چیز چل رہی ہے, لیکن چیف جسٹس نے ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا, جبکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ظاہری بات ہے, آپ نے رجسٹرار کو کہنا ہے, اس نے ایک سٹیٹمنٹ بنانی ہے اور ٹھک آپ ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیں, بلکہ اب تو یوٹیوب کے اوپر ڈائریکٹلی کوریجز ہوتی ہیں. منڈے کو تو ویسے ہی بہت بڑا کیس لگنے لگا ہے, ابھی اگلے ہفتے یہ کیس لگ رہا ہے, یہ جو 6 ججز والا ہے, جو 6 ججز نے خط لکھا تھا, آپ اس کے اندر بھی اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں ویسے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب مطیع اللہ جان صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے سوال کیا متی صاحب نے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال کر دی جائے, کیا ایسی کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اور کیا آپ بھی بطور ماہر قانون اس پر مشاورت کا حصہ ہیں؟ عرفان قادر صاحب نے کہا فی الحال اس پر کچھ نہیں کہوں گا. اب یہ لفظ بڑے زبردست جو ہے انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہ مطلب بڑے ٹیکنیکلی الفاظ کو جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال اس پر کچھ نہیں کہوں گا کہ میں حصہ ہوں یا نہیں, لیکن میری ریلیونس کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کچھ عرصہ باہر ہوتا ہوں اور کبھی مجھ سے مشاورت بھی کی جاتی ہے, تو اس پر حتمی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ میری مشاورت اس پر ہو.
ٹپکل لائر ٹاکنگ, مطلب بڑے طریقے سے. پہلی بات یہ ہے کہ مدت 3 سال بالکل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہونا بھی چاہیے, اور کیا یہ ہونے والا ہے, اس پر میرا جواب ہاں میں ہوگا, کیونکہ یہ اس وقت ضرورت ہے ساری قوم کی. اور یہ جو میثاق ادارہ جات ہے, اس میں ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا. تو یہ جناب انہوں نے عرفان قادری صاحب نے جواب دیا. سو وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ یار کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, پیچھے کچھ نہ کچھ دھواں اٹھ رہا ہے, اس میں حقیقت لگ رہی ہے کہ ہاں حکومت جو ہے وہ ان لائنز کے اوپر کچھ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ کام جو ہے وہ کر دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں, کیونکہ قانونی جو مطلب فٹرنٹی ہے اس کے اندر کافی ریزرویشنز پائی جاتی ہیں اس چیز کو لے کے کہ یہ کیا کہیں پرسن اسپیسیفک قانون تو نہیں تبدیل ہو رہا کہ جناب موجودہ چیف جسٹس کے ٹینیور کو بڑھانے کے لیے جو ہے یہ نیا قانون جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. تو اس پہ ریزسٹنس آئے گی ڈیفینیٹ, اور میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف تو بالکل بھی خوش نہیں ہوگی اس ساری چیز کے اوپر, کیونکہ وہ تو ویسے ہی چیف جسٹس سے جو ہے وہ کافی ناراض نظر آتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب. ان سے ایک سوال کیا گیا مریم نواز صاحبہ کی یہ جو یونیفارم پہننے والی جو ایک ایکٹیویٹی تھی, اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی. جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے تنقید کی, جو مخالف نہیں تھے انہوں نے کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں, بہت اچھا کیا انہوں نے سب کچھ کہہ کے. بہرحال میں اس کے اوپر آلریڈی اپنا اوپینین دے چکا ہوں. تو ان سے علی امین گنڈا پور صاحب سے سوال ہوا کہ مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی, کیا آپ کی خیبر پختونخوا پولیس, آپ بھی خیبر پختونخوا پولیس کی وردی پہنیں گے جس طرح مریم نواز نے پہنی ہے؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب پہلے تھوڑی دیر خاموش ہوئے, پھر مسکرائے, پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہے, کل آپ سوال کریں گے کہ آپ بھی وہ کریں گے. تو یہ ایک بڑی زوم آنے قسم کی یہ گفتگو تھی علی امین گنڈا پور نے جو یہ کی, بلکہ آپ سن لیجئے پھر میں آگے بات کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تو پولیس کی یونیفارم پہن لیتے ہیں, تو کیا آپ کے پی اے پولیس کی یونیفارم پہنیں گے کسی دن؟ وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہوگی, پھر آپ کہیں گے کہ وہ بھی آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے یہ گفتگو سنی. ہی ہیڈ دس اسمرک آن ہز فیس کہ یہ بیسکلی ایک زوم آنے قسم کی گفتگو کر رہے ہیں علی امین. اور ظاہری بات ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی یہ علی امین گنڈا پور کا کہنے کا مقصد تھا کہ جی وہ تو کرپشن کرتی ہیں, تو اب آپ کہیں گے کہ آپ کرپشن بھی کریں. نہیں, میں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ ایک مسوجنسٹ قسم کی یہ گفتگو کر رہے تھے, کیونکہ یہ ماضی میں بھی کر چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی ہے تو وہ کوئی پہلی دفعہ ہوگا. ان کا ماضی بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ اس قسم کے ریمارکس خواتین کے حوالے سے دے چکے ہیں. یہ مریم نواز کے میک اپ کے اوپر, مریم نواز کے چہرے کے اوپر, تم بہت خوبصورت ہو یہ تو ماننا تو پڑے گا, اور اس قسم کی فضول قسم کی باتیں یہ کر چکے ہیں, جو کہ آپ کو کبھی بھی کسی ایک اور خاتون کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. لیکن شاید مطلب وہ ذہنی کیفیت ہی اس قسم کی ہے, جب اگر آپ کی وہ جو جسے کہتے ہیں نا آپ کی اندر کی ایک خصلت جو ہے یا آپ کا جو ضمیر ہے, اگر اس کے اندر ایک چیز آ جائے نا, ایک نقص آ جائے یا ایک اچھائی بھی آ جائے, تو آپ کوشش بھی کر لینا تو وہ نکل نہیں سکتی. ساری زندگی پھر آپ کوشش کر لینا, خاص طور پہ اس عمر میں آ کے تو بالکل ہی نہیں نکل سکتی. تو آئی ہیو سین دس دیٹ ہی ہیز دس مائنڈ سیٹ کہ وہ خواتین کے بارے میں نا خاص طور پہ مریم نواز کے حوالے سے اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس پہ طارق متین صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی ایکچولی کامنٹ کیا. اور طارق متین صاحب, لیٹ می سے دس, از سم ون جو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو بہت پسند کرتے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کی فیور میں بھی بات کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں. لیکن وہ بھی مجبور ہوئے یہ کہنے پہ کہ علی امین گنڈا پور کا مریم نواز شریف کے بارے میں بیان بلا جواز ہے, اخلاق سے گرا ہوا ہے, زیادتی ہے, ان کو یہ بیان کم از کم واپس لینا چاہیے. نہیں لیں گے, وہ نہیں لیں گے. تھوڑا سا عزت لحاظ, میں چھوٹی سی اس میں بات ایڈ کروں گا کہ تھوڑا سا عزت لحاظ نا ہمیشہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کل کو کسی شخص سے ملنا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس بات کی لبرٹی لے جاتے ہیں جبکہ وہ بھی نہیں لینی چاہیے, اور زیادہ تر یہ جو سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا, ان کی ایک خصلت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. ان کے ذہن میں ہوتا ہے یار یہ جس شخص کو ہم گالی دے رہے ہیں, میں یہ سائیکی انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ جس شخص کو ہم گالی دے رہے ہیں نا, ہم نے تو ساری زندگی کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونا ہی نہیں ہمارا, چاہے وہ ایکٹر ہو, ایکٹریس ہو, پولیٹیشین ہو, کوئی بھی ہو, بس ساری زندگی کبھی نہیں ہونا. ہم تو اس سے کبھی ملیں گے نہیں, تو اس کی ماں کی, اس کی بہن کی, آپ جو مرضی اس کو گالی دیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, ہم نے کون سا ملنا ہے اس کو.
لیکن جب آپ کو یہ بات پتہ ہونا کہ یار آپ جس کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں کسی عورت کے بارے میں یا کسی کے بارے میں, آپ نے ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہوگا. تو جب آپ کا آمنا سامنا ہوگا اس عورت کو یا اس شخص کے اس نے وہ آپ کے وہ الفاظ یا سنے ہوں گے, دیکھے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے, تو پھر وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا وہ شخص. وہ اگر آپ کے ضمیر میں عزت ہونا تو پھر آپ تبھی شرم کر لیں گے اس بات کی کہ نہیں یار میں اس وقت کیا منہ دکھاؤں گا. ہوتا ہے اس طرح کہ میں ہو چکا ہے. میں نے بہت سے ایسے لوگ کبھی کبھار زندگی میں ملے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کے ذریعے بڑی ہی گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہوئی تھی. ابھی ریسنٹلی ہوا, کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے, ایک صاحب ہیں وہ یوٹیوب پہ بڑے فیمس ہیں, بڑے سالوں سے یوٹیوب پہ ویلاگس کرتے تھے. تو آمنا سامنا پہلی دفعہ ہوا زندگی میں ان کے ساتھ. وہ بڑی ہی گھٹیا اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کر چکے ہیں ماضی کے اندر. اب نہیں کرتے, آج کل نہیں کرتے, تو کئی سالوں, اب پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے ٹھیک ہو گئے. میں پہلے ہی بہت کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہی اکیلے ہیں اور وہ ان کے علاوہ کوئی ویلاگ کبھی کر نہیں سکتا. تو خیر وہ ان کو پتہ لگ گیا اس بات کا کہ اب بھائی اور بھی بہت سے لوگ ویلاگ کرنے والے ہیں. وہ ایک جگہ پہ میرے آمنے سامنے آ گئے. تو اس مومنٹ پہ میرا پہلے دل کیا کہ میں ان سے کہوں کہ یار آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے کس قسم کی گھٹیا گفتگو کی ہوئی ہے ماضی کے اندر اور کیا فضول قسم کے الزامات لگائے ہوئے ہیں. تو بڑا دل میرا بڑا کیا. لیکن پھر میرے ذہن میں جو چیز آئی نا, میں نے کہا یار تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تجھ سے اس بارے میں انگیجمنٹ کی جائے, کیونکہ اگر میں نے تجھ سے یہاں پہ بھی انگیجمنٹ کر دی نا تو تیرے ذہن میں آئے گا کہ وہ میں ایڈا امپورٹنٹ ہے گا. وہ جس طرح وہ ایک وہ لائن ہے نا کہ وہ اہم تھا, وہ اہم تھا, یہ اس کا وہم تھا. تو یہ چیز, یہ لبرٹی اس کو دی کیوں جائے, یہ لگژری اس کو دی کیوں جائے. سو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ جب کسی کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں تو کل کو آپ نے اس کو ملنا. اب CCI کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کا سامنا آپ کریں گے, آپ کر چکے ہیں, ماضی میں بھی تو کر چکے ہیں نا, آپ مل چکے ہیں ان سے, آپ مل چکے ہیں. علی امین گنڈا پور اور مریم نواز اکٹھے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اس میٹنگ کو اٹینڈ کر چکے ہیں. کل کو بھی آپ کریں گے دوبارہ, دونوں وزیر اعلیٰ ہیں, کل کو بھی آپ دوبارہ کریں گے. کوئی شرم آئے گی کہ یار میں نے اس عورت کے بارے میں کیا کامنٹ کیا ہوا ہے. آئی ہوپ شرم ہی آ جائے, کم از کم شرم ہی آ جائے. اس کے علاوہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے, وہ جو میں شروع میں نے بات کی تھی شہریار آفریدی صاحب کے حوالے سے, تو اس پہ جناب خواجہ سعد رفیق نے کامنٹ کیا کہ PTI لیڈر شہریار آفریدی کے بیان سے بلی نہیں بلہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے. یہ عمران خان کا پرانا کام ہے, ان کا ایک ہاتھ گریبان پر اور دوسرا پاؤں پر ہوتا ہے. فی الوقت حکومتی جماعتوں میں گورنر راج کی کوئی سوچ نہیں ہے, لیکن اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی تو پھر حالات خراب ہی ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان واپس لینا پڑے گا. تو ایک جگہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا, اور شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف اور DGI کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بیسکلی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ صحافی ہیں زبیر علی خان صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے بڑی خبر, انتظار ختم, گرین سگنل کا وقت آ گیا. خبر ہے کہ آئندہ ہفتے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری عمران خان سے ملاقات کے بعد باضابطہ پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے. تو فواد چودھری صاحب کی واپسی کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اور فواد چودھری صاحب کے پچھلے ہفتے 2 ہفتے کے اگر آپ بیانات بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ کافی پرو PTI بیان لے رہے ہیں. پہلے انہوں نے خاموشی رکھی تھی. فواد چودھری صاحب نے ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی, انہوں نے ان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, میرے الفاظ ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا. تو فواد چودھری صاحب کی ضمانتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, کافی زیادہ ضمانتیں ہوئی ہیں, اور اب جو ہے وہ زبیر علی خان کے مطابق ان کی واپسی جو ہے وہ ہونے لگی ہے. ہونا بھی چاہیے. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو اولڈ گارڈ تھا, اولڈ گارڈ سے مراد یہی شہریار آفریدی, علی محمد خان, فواد چودھری, یہ سب لوگ جو ہیں یہ آ کے واپس پارٹی کو سنبھالیں, کیونکہ جو نئے والے ہیں ان سے پارٹی اس طرح سنبھل نہیں رہی. اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے ان کا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے اپنے ووٹروں سپورٹروں کے ساتھ, کیونکہ کئی سالوں سے ان لوگوں نے PTI کے اندر بڑا ٹائم لگایا ہے. اختلاف ان سے بھی ہے, بہت سی باتوں پہ ظاہری بات ہے ان سے بھی اختلاف ہے, لیکن پھر بھی میرا خیال میں ان لوگوں کو آ کے ان کو پھر بھی تھوڑی سی بہتر سینس ہے کہ پالیٹکس کس طرح کی جاتی ہے. یہ آ کے میرے خیال میں اگر پارٹی کو سنبھالیں تو شاید چیزیں جو ہیں بہتر بھی ہو جائیں. لیکن دوسری جگہ پہ جہاں بہتری کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ گجرانوالہ میں ایک واقعہ پیش آیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈر
اسد اللہ کی گرفتاری کے لیے جانے والے اہلکاروں پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے حملہ کر دیا. تحریک انصاف کے کارکنوں نے انسپیکٹر سمیت متعدد پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا. گوجرانوالہ میں پولیس اہلکار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لالہ اسد اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود کارکنوں نے بھرپور مزاحمت کی. تحریک انصاف کے کارکنوں نے انسپیکٹر سمیت متعدد پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا. لالہ اسد اللہ کی گرفتاری کے لیے جانے والے پولیس فورس نے بھاگ کر پی ٹی آئی کارکنوں سے اپنی جان بچائی. پولیس کے مطابق تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کو روکنے کی کوشش کرنے پر مشتعل کارکنوں نے پولیس پر دھاوا بول دیا اور تشدد کا نشانہ بنایا. اچھا، میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا بہت سے پی ٹی آئی سپورٹرز اور لونڈے لپاڑے اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے تھے کہ نہ اس طرح کی صورتحال بنائی جائے، آخر کب تک برداشت کیا جائے گا، اور اس لیے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ. اور یار میرے بھائی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ حکومتی جو سائڈز ہوتی ہیں وہ اریسٹ بھی کرتی ہیں، ان کو گرفتار کر کے لے کے جاتی ہیں جلسوں سے پہلے، جلوسوں سے پہلے. یہ ہوتا ہے، لیکن بھائی یہ نہیں ہوتا. مطلب وہاں پہ تو لوگ اپنی خوشی سے گرفتاری دیتے ہیں. کیسے جی مجھے گرفتار، ہاں وہ چھپتے ضرور ہیں، ایویڈ کرتے ہیں گرفتاری کو کہ چھپ جائیں، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، حماد اظہر جس طرح ہوئے ہیں کہ جی گرفتار نہ ہو سکیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کوئی آپ کو گرفتار کرنا ہے تو تسی اتنے ہی چڑھ جاؤ. کل کو تو اس طرح پھر آپ کل کو پولیس پہ بھی فائرنگ کر دیں گے. ابھی تو ہاتھ اٹھایا نا آپ نے، کل کو کیا آپ فائرنگ کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ پولیٹیکل سٹرگلز میں نہیں ہوتا. یہ تو اس پہ کچھ شاباشی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اپنے ہی ان لیڈر، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کی گرفتاری کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا، آپ نے ان کو مزید مشکل میں پھنسا دیا. آپ نے وردی والوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وردی والے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، قطعی طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل سٹرگل کی پوری طرح اجازت ہونی چاہیے، جلسے کرنے کی، جلوس کرنے کی پوری طرح اجازت ہونی چاہیے، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کے. آپ پولیس والوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. وردی والے پہ وہ جو ابھی عورت جسے گرفتار کیا گیا، جس نے اسلام آباد کے ٹول پلازا کے اوپر جو ہے وہ ایک وردی والے پہ گاڑی چڑھا دی تھی، اسے مار کے بھاگ گئی تھی، ہوگی نا گرفتار. لیکن پھر میرا سوال یہ کہ وہ تو ایک عورت تھی نا، ایک عام شخص تھی، کوئی سیاسی رہنما نہیں تھا. آپ کے کارکن اگر ایک پولیس والے کے اوپر ہاتھ اٹھائیں یا وردی پھاڑیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.